بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسے وقت کے اوپر جس وقت حکومت اور پارلیمنٹ کی ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے سپریم کورٹ کے پاس، ٹو بی پریسائز جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ اگر پریسائزلی بات کی جائے، ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر آج ایک نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ان کیمرہ میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ میں، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر وہ وہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے بات کی۔ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رپورٹڈلی ان کے ساتھ تھے، لیکن جو اہم بات ہے جو ابھی تک رپورٹ ہوئی، جو چیز سامنے آئی، میں ابھی جو ٹیلی ویژن چینلز پہ سن رہا تھا کہ ایک تو اس کی اہمیت یہ کہ دیکھیں کس موقع کے اوپر، جس وقت میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کنفرنٹیشن اپنے عروج کے اوپر ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان، یا پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کے درمیان سمجھ لیں، یا حکومت اور چیف جسٹس کے درمیان سمجھ لیں۔ تو اس موقع کے اوپر آرمی چیف کا یہاں پہ آنا، پھر نیشنل سیکیورٹی کی ان کیمرہ پارلیمنٹ بریفنگ، اور اس موقع کے اوپر پھر آرمی چیف کا یہ کہنا کہ آئین اور پارلیمنٹ کی انہوں نے بات کی، بار بار انہوں نے کہا کہ جی عوام جو ہے وہ طاقت کا محور ہے۔ انہوں نے آئین اور پھر پارلیمنٹ کی اہمیت کے اوپر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جتنا بھی جو اختیارات ہیں جو ان کے جو استعمال کی، وہ جو بات ہے اختیارات کے استعمال کی بات ہے، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی استعمال ہوگا۔ یہ انہوں نے ایک اس کے اوپر بڑا ایمفسس دیا۔ تو جس طرح ایک ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس سنتے ہوئے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے مظاہر نقوی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک خاموش پیغام کسی پہنچانا تھا کسی کو۔ آئی ڈونٹ نو کس کو خاموش پیغام، انہوں نے یہ مطلب ہے کہ ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کس کی بات وہ کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جو آج کی جو پارلیمنٹ کی جو یہ سیٹنگ تھی، اس میں اور پھر اس میں جس قسم کی بات کی گئی، جو بات سامنے آئی کم از کم میڈیا کے سامنے ابھی تک، وہ بھی ایک شاید میسج تھا، اور یہ میسج مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے، یہ میسج آرمی چیف کی طرف سے، یہ میسج گورنمنٹ کی طرف سے، یہ میسج چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے تھا کہ پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے۔ اور پارلیمنٹ کی اہمیت کی بات یہ ہے کہ کل آپ کو بتایا کہ جی ایک کنٹروورشل 8 ممبر بینچ بنایا، پرسوں بنایا، جس نے کل ہیئرنگ کی اس کی، جو ایک قانون جو ابھی بنا نہیں، جو ابھی قانون نوٹیفائی نہیں ہوا، بل صرف پاس ہوا پارلیمنٹ سے، اور اس بل یعنی قانون بننے کو اور اس قانون تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کل ہی انہوں نے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے اپنے 8 ممبرس کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا، جو بہت ہی کنٹروورشل فیصلہ ہے، جس کو بہت لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے ایسے لوگ جو پہلے کچھ ایشوز کے اوپر، خاص طور کے اوپر فرض کریں اگر الیکشنز کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے والے، ایون 3 ممبر بینچ نے وہ فیصلہ کیا، اس کے اوپر جو چیف جسٹس کو سپورٹ کر رہے تھے، ان لوگوں کو بھی میں نے یہ کہتے سنا کہ اس طرح کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور اس میں سب سے بڑی کنٹروورشل بات یہی ہے کہ جی ایک ایسا بل جو ابھی قانون بنا نہیں ہے، آپ اس کو کس طریقے سے اس کو آپ پریمپٹ کر سکتے ہیں؟ اور کیونکہ یہ تو، اور پھر اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو پارلیمنٹ کے رضا ربانی کو بھی میں سن رہا تھا، اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کا یہ شکایت ہے کہ جی ان کے دائرہ کار کے اوپر انکروچ کیا جائے، سپریم کورٹ ان کے دائرہ کار کے اوپر انکروچ کر رہی ہے۔ اور یہی شکایت آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے جو ریسنٹ لیٹر لکھا تھا، انہوں نے لیٹر لکھا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو، انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی کہ ان کی جو ڈومین ہے، ان کی جو اتھارٹی ہے، اس کو سپریم کورٹ کے فیصلوں نے ایروڈ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ان کی، اور وہ امینڈمنٹ چاہ رہے تھے قانون میں تاکہ جو الیکشن کمیشن کی جو پاورز ہیں اس کو کوئی انکروچ نہ کر سکے۔ یہ بات انہوں نے کی۔ اب اس لحاظ سے یعنی یہ اس کی جو ٹائمنگ ہے آج کے جو سیشن کی، اور پھر میں یہی والی بات کہہ رہا ہوں جو اسپیچ کی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا کریں گے، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور رکنے کا نام اس لحاظ سے نہیں لے رہے کہ جی بہت مطلب ہے کہ بہت لوگوں نے، ایون آپ دیکھ لیں کہ میں بالکل جو لوگ نیوٹرل ہیں اس لحاظ سے، نہ فرض کریں حکومت کی طرف ہیں، نہ پی ٹی آئی کی طرف ہیں، فرض کریں یہ جو جماعت اسلامی کی آپ بات کر لیں، جماعت اسلامی کے امیر کی میں بات سن رہا تھا،
انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں یہ کیا حالات ہیں کہ 2 جج کچھ اور بات کر رہے ہیں، 2 جج کچھ اور بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اس قسم کے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیف جسٹس کو نہیں کرنے چاہیے، اور یہ کہ جی آپ کو ایک ہی وقت میں الیکشنز کے لیے بات کریں، اور فل کورٹ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیتے تو یہ مسئلے ہی نہ ہوتے، اور یہی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ بنا دیتے، اور اب بھی فل کورٹ بنا دیں اس مسئلے کے اوپر، الیکشنز کے اوپر، مسئلہ سارا چونکہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے، پنجاب میں وہی والی جو بات تھی اس کے اوپر، تو اس کے اوپر ابھی بھی فل کورٹ بنا دیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ کام ہو نہیں رہا۔ اور یہ بات صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک سیاسی معاملہ ہے، یہ یا لیگل معاملہ ہے، عدالتی معاملہ ہے، عدالت کے اندر سے مطلب ججز نے کہا کہ یہ 2-3 کا، یہ 3-2 کا نہیں بلکہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور 4-3 کا فیصلہ یہ مطلب ہے کہ جنہوں نے اس سو موٹو کو، جو سو موٹو چیف جسٹس سے لیا تھا، اس کو وہ ڈسمس کر چکے ہیں۔ سو اس لحاظ سے جب اتنی زیادہ مطلب ہے کہ ایک افراتفری سی، ایک انتشار سا پورے پاکستان میں پھیل گیا، اور صرف اس وجہ سے، تو اس کے اوپر مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس کیوں رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور آج بلکہ وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے وہ جو میٹنگ نہیں بلکہ ان کے سامنے آج جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگ اور فائنانس منسٹری کے لوگ ان کے سامنے پیش ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ گورنمنٹ اجازت دے یا نہ دے، آپ جو ہے آپ اس کے اوپر فنڈز جاری کر دیں، 21 بلین جو چاہیے پنجاب کے الیکشنز کے لیے۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس میں سے تو حکومت اس کے اوپر اختیار ہی نہیں رکھتی، جبکہ پارلیمنٹ کہہ چکی ہے کہ آپ اس الیکشنز کے لیے ایک پیسہ نہیں دیں گے۔ تو جب پارلیمنٹ یہ کہہ چکی ہے تو کس طرح سے حکومت فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے، جو پبلک کٹی ہے، اس میں سے کس طریقے سے وہ پیسہ دے گی؟ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں یا ان کے جو ٹاپ آفیسرز ہیں، وہ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ مجھے اس کا قطعی طور کے اوپر مجھے مطلب ہے کہ آئی ایم ویری انکلیئر اباؤٹ دس، اور اس سٹیج کے اوپر یعنی کہ یہ ان کے لیے بھی ایک مشکل آ گئی، مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو ٹاپ اتھارٹیز ہیں ان کے لیے بھی۔ لیکن اب یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر ظاہر ہے، اگر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو لوگ اگنور کرتے ہیں نا کہ 3-2 کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے، جو 4-3 کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور جو کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے لحاظ سے کہ بس اگر فیصلہ اگر فیصلہ آ گیا تو اس کو برآمد درآمد ہوگا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب پارلیمنٹ نے دوسری سائڈ کے اوپر کہہ دیا، اور پارلیمنٹ نے جب یہ کہہ دیا، اور اس سے ہم نے ایک بل پیش ہوا کہ جی 21 ارب روپے ہمیں چاہیے، حکومت کی طرف سے کہا گیا حکومت چاہیے الیکشنز کے لیے، تو جب اس بل کو ریجیکٹ کر دیا گیا پارلیمنٹ کی طرف سے، تو اب ویسے ہی دیکھیں وہ قانونی بات آ گئی۔ اگر فرض کریں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جی چونکہ فیصلہ آ گیا، اب اس چیز کو چھوڑ دیں، 4-3 والی بحث کو چھوڑ دیں، چونکہ فیصلہ کر دیا تو فیصلے کو عمل درآمد کریں۔ اب جب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے جو مطلب ہے کہ اسٹیپ لیا، وہی والی بات انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، جب وہ ریجیکٹ کر دیا تو اب یہ بتائیں کہ پھر کس طریقے سے وہ پیسہ وہ دیا جائے گا؟ بلکہ اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں ویسے حیران ہوں کہ اگر پیسوں کا ہی جھگڑا ہے اتنا، اور 21 ارب روپے کا ہی جھگڑا ہے، تو میری تو چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ ہوگی کہ جی پیسہ تو آپ کے پاس موجود ہے، جو بیریا ٹاؤن کے جو ان کے اوپر جو جرمانہ ہوا تھا، اور جو سپریم کورٹ کے پاس اکاؤنٹ کھول کے وہ سارے کے سارے پیسے جمع کرائے جا رہے تھے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2019 کے دسمبر میں، آپ کو یاد ہوگا 18 یا 19 کے دسمبر میں، جب نیشنل کرائم ایجنسی نے بیریا ٹاؤن کے جو سے کہ وہی والی جو کنٹروورسی تھی، ان کا جو بھی پیسہ تھا وہاں سے، وہ پیسہ جو حکومت پاکستان کو بھیجا، وہ بھی تقریباً 40-50 ارب روپیہ تھا، تو وہ اس عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ جمع کرا دیا جائے سپریم کورٹ کے اسی اکاؤنٹ میں آن بہاف آف ملک ریاض صاحب۔ تو وہ پیسہ ظاہر ہے آپ کے پاس میرے خیال میں پڑا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر آپ ظاہر ہے فیصلہ، اگر الیکشنز یہ کروانے ہیں اور مسئلہ پیسوں سے حل ہو جائے گا، تو پھر وہ بھی ظاہر ہے پیسہ پھر اسٹیٹ کا پیسہ ہے، وہ حکومت کا پیسہ ہے، تو وہاں سے ظاہر ہے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ بہت سی اس قسم کے کنٹروورسیز سے، اور یہ جو کنفرنٹیشنز ہو رہی ہیں مختلف قسم کی، ان سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان مطلب ہے کہ وہاں سے پیسہ دے سکتی ہے۔ لیکن پھر آگے مسئلہ وہی ہوگا پھر جب سے سیکورٹی کے معاملات کا، کہ کیونکہ پنجاب کی حکومت نے تو کہہ دیا الیکشن کمیشن کو، جو رپورٹ انہوں نے رپورٹڈلی پیش کی کہ ہم تو شاید 70,000 یا اتنے ہی سیکیورٹی کے لوگ دے سکتے ہیں، پولیس کے سیکیورٹی کے،
تو اب سیکیورٹی کے جو لوگ چاہیے وہ پھر چاہیے ہوں گے آپ کو فوج سے، تو کیا پھر یہی جو ابھی تک پیسوں کے لیے جس قسم کی مطلب بلایا گیا فائنینس والوں کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ الگ، وہ اس کے وہ تو بھی ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن پھر اگر پیسوں کا بندوبست سپریم کورٹ اپنے اس اکاؤنٹ سے کر لیتی ہے تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آرمی چیف کو بھی بلائیں گے اور ڈیفنس سیکٹری کو بھی بلائیں گے، تاکہ اور ڈی جی ایم او کو بھی بلائیں گے کہ آپ جو بھی کچھ ہو آپ پرووائڈ کریں، وہی جو 3 لاکھ یا کوئی اتنے لوگ جو ریکوائرڈ ہیں سیکورٹی کے آفیسر ریکوائرڈ ان الیکشنز کے لیے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن یہ مسئلہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، بہت آسانی سے وہی والی میں بات ہے پہلے کہ حل ہو سکتا تھا، وہی جو فل کورٹ کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، بلکہ آج میں سن رہا تھا عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ جس طریقے سے ڈویژنز ہیں، جس قسم کی ڈویژن سپریم کورٹ کے اندر آ چکی ہیں، تو اگر سپریم کورٹ میں اس قسم کے مسائل ہیں تو ذمہ داری یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ایکچوئل ذمہ داری بنتی ہے یہ اس ادارے کے سربراہ کے اوپر بنتی ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ سو مسئلہ یہ جو بہت ہی مسئلے کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں، تو ان کمپلیکیٹڈ مسائل کو حل کی طرف اور بہتر حل کی طرف اور ایمیکیبل سولوشن کی طرف لے جانے کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ جس طرح ترمن اللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ ون سٹیپ بیکورڈ والی بات کیجیے، ایک قدم پیچھے ہٹ کے تو تھوڑا سا اب آپ تھوڑا سا اس بات کے اوپر ان چیزوں کو ٹھنڈا کریں اور حل کی طرف جائیں، اور وہی بات ہے آپ فل کورٹ بنا دیں، اور پھر یہ ہے کہ ادروائز یہ جو مسائل ہیں اس قسم کے یہ ختم نہیں ہوں گے، اور یہ جو درسری ہے پورے قوم کے لیے عجیب و غریب قسم کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، انفارچونیٹلی یہ بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ اچھا، اسی دوران ایک میسیجز آئے، سب کو آئے، مجھے بھی ویسے وہ میسیجز آئے، پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے شیئر کیے، میں نے تو شیئر کسی سے نہیں کیا، وہ یہی والی بات کہ 13 تاریخ کو کل کے دن مطلب ہے کل شام کو کہ جی جو جہاں پہ جج آزاد رہتے ہیں اسلام آباد میں، کہ وہاں پہ شام کو افطاری کے بعد واک کے دوران کچھ سینئر ججز کا نام بھی لکھا ہوا تھا، میں نام نہیں لینا بس پسند نہیں کروں گا کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہے اس کی، کہ جی ان کے درمیان مطلب ہے کہ بحث ہوئی، لڑائی ہوئی، ہاتھا پائی تک معاملہ چلا گیا، یہ اس طرح کی بات ہوئی، تو جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ترجمان نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، بالکل غلط بات ہے، اور یہ وہ لوگ اس قسم کی بات پھیلا رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کو مطلب ہے کہ وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک چیز تھی جو سوچا میں نے یہ بھی آپ سے میں شیئر کر لوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بہتری کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے سارے جتنے بھی جو ایکشن ریسنٹ پاس کے جو ایکشنز تھے ان کے بارے میں کچھ غور و فکر کر کے تو کچھ اب ان چیزوں کو سمیٹنے کی اور ریزولوشن کی طرف اب ان کو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔